بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو آل آف یو۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو میں ہم اسلامک اختیاری BA پارٹ 2 فقہ کا جو حصہ ہے اس کے MCQs کو اٹیمپٹ کر رہے ہیں، اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے MCQs نمبر 30 تک MCQs جو ہیں وہ اٹیمپٹ کیے تھے، تو اس سے آگے جو MCQs ہیں وہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں جی وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم۔ پہلا سوال ہمارا ہے جی، اذان 5 نمازوں اور جمعہ کے لیے ڈیش ہے۔ تو آپشنز ہمارے پاس ہیں: سنت ہے، فرض ہے، مستحب ہے یا افضل ہے۔ تو رائٹ آپشن ہے جی، اذان 5 نمازوں اور جمعہ کے لیے سنت ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن آتا ہے جی، اذان اور اقامت کہتے ہوئے منہ ڈیش کی طرف کرنا چاہیے۔ تو آپشن ہمارے پاس ہے جی، مدینہ کی طرف کرنا چاہیے، کعبہ کی طرف کرنا چاہیے، قبرستان کی طرف کرنا چاہیے یا مقام ابراہیم کی طرف کرنا چاہیے۔ تو رائٹ آپشن جی بالکل آپ کو آسان سا پتہ ہے، اذان اور اقامت کہتے ہوئے منہ کعبہ شریف کی جانب کرنا چاہیے۔ 33rd کویشچن ہمارے پاس ہے جی، اگر کئی نمازیں فوت ہو جائیں تو پہلی نماز کے لیے اذان اور ڈیش دونوں کہی جائیں گی۔ اور آپشن جی، نماز، تسبیح، اقامت یا پھر دعا۔ تو رائٹ آپشن جی اقامت۔ اگر کئی نمازیں فوت ہو جائیں تو پہلی نماز کے لیے اذان اور اقامت دونوں کہی جائیں گی۔ 34 نمبر سوال ہے جی، نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ڈیش نہیں دینا چاہیے، حکم نہیں دینا چاہیے، اذان نہیں دینا چاہیے، آواز نہیں دینا چاہیے یا اطلاع نہیں دینی چاہیے۔ تو رائٹ آپشن ہے جی اذان نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے جی کہ اذان ظاہری بات ہے، ہمارے ویسے مساجد میں 15 منٹ کا وقفہ رکھا جاتا ہے کہ 15 منٹ میں لوگ جو ہیں وہ مسجد پہنچ جائیں۔ کچھ لوگ گھر سے ویسے سنت پڑھ کے جاتے ہیں، ویسے یہ افضل طریقہ ہے کہ گھر میں سنت پڑھنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ جماعت کے لیے تو ظاہری بات مسجد ہے، لیکن سنت نوافل کے لیے گھر میں بھی پڑھنا چاہیے، نماز جو ہے وہ گھروں میں بھی ادا کرنی چاہیے، تاکہ آپ کو دیکھ کے آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی وہ سبق سیکھیں کہ ہمارا بھائی، ہماری بہن، یا مطلب ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے جماعت تو پھر مساجد میں صرف اور صرف مردوں کے لیے ہے، تو یہ جو ہے وہ ان کو ضرور کرنا چاہیے کہ گھروں میں بھی نماز پڑھیں، تاکہ ان سے مطلب بچے فیض حاصل کر سکیں۔ ڈیش آدمی کا اذان دینا مکروہ ہے، سچے آدمی کا، ناپاک آدمی کا، جھوٹے آدمی کا یا پھر پاک آدمی کا۔ تو ناپاک آدمی کا اذان دینا مکروہ ہے جی۔ ویسے آپ کو ایک اور مسئلہ بتاؤں اذان کے بارے میں، کہ اگر بہت کم وقت رہتا ہو تو فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ بغیر وضو بھی اذان دے سکتے ہیں، لیکن یہ عادت نہیں بنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر وقت کم ہو، اندیشہ یہ ہو کہ فرض کریں 5 منٹ رہتے ہیں، اور آپ اگر وہ 5 منٹ میں وضو ہی کرتے رہ جائیں گے تو اذان کا وقت تو نکل جائے گا، تو جماعت کا وقت ہو جائے گا، تو لوگ وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اگر آپ بغیر وضو کے بھی اذان دے دیتے ہیں تو ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ شرائط جمع ڈیش کی ہے، تو آپشنز ہمارے پاس دیکھ لیتے ہیں جی کون کون سے ہیں۔ شرط تے والا، شروط، شرط تویں والا یا شعور۔ تو بالکل آسان سا ہے جی، شرط، کنڈیشن۔ 37 کمزیر کپڑوں کی طہارت کے لیے ڈیش میں ذکر ہوا ہے، سورۃ المدثر، سورہ قاف، سورہ یاسین یا سورہ اخلاص۔ رائٹ آپشن جی سورۃ المدثر جو ہے اس میں کپڑوں کی طہارت کے لیے ذکر ہوا ہے کہ اپنے جو کپڑے ہیں وہ پاک کرو۔ جو ڈیش پڑھی جا رہی ہو اس کی نیت کرنا ضروری ہے، کتاب، تسبیح، نماز یا دعا۔ تو رائٹ آپشن جی نماز، جس طرح حدیث پاک ہے الدار الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ اور اگر نیت ہم نے یہ کر لی، اب دیکھیں نا، جس طرح سے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں، لیکن سجدہ ہم خدا کی بارگاہ کو کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ کے علاوہ سجدہ کسی کو بھی جائز نہیں، وہ جو مرضی سجدہ ہو، تعظیمی ہو۔ کچھ لوگ پھر اس میں سے اپنی راہ بھی نکال لیتے ہیں، جی میں نے فلاں کو تعظیمی سجدہ کیا ہے، تو یہ تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے، یہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کو کروایا گیا تھا، اس کے بعد تعظیمی سجدہ حرام ہے، کسی کو نہیں کیا جا سکتا۔ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، اور سجدہ ہم دیکھیں نا کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی ذات کو، اور اگر ہم سجدہ کہیں جی کعبے کو کر رہے ہیں تو کعبے کو سجدہ نہیں ہے، کعبہ خدا کا گھر ہے، اس کی طرف ہمارا منہ ہے،
ٹھیک ہے، جب نیت کرتے ہیں آپ کہتے ہیں نا جی منہ طرف قبلہ کے، اور بندگی خدا تعالیٰ کی ہے، سجدہ خدا کی ذات کے لیے ہے، ہماری نیت یہ ہونی چاہیے۔ اور نیت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے جی کہ وہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ باللسانی و تصدیق بالقلب، کہ جہاں پہ یہ ہے کہ ہم لسان زبان کو کہتے ہیں، زبان سے ہم اقرار کرتے ہیں، اقرار باللسانی، اقرار ہم کرتے ہیں کہتے ہیں، و تصدیق بالقلب، اور جو ہمارا قلب ہے، جو ہمارا دل ہے، اس سے ہم اسے تصدیق بھی کرتے ہیں۔ تو نیت جو ہے وہ جہاں پہ ہم ایک نیت، ظاہری بات اب نماز پڑھتے ہیں تو نیت تو دل کی ہوتی ہے نا، لیکن افضل عمل یہ بھی ہے کہ نماز پڑھی جا رہی ہو تو اس کا نیت اقرار باللسان، زبان سے بھی اس کا اقرار کرنا چاہیے۔ ڈیش دل کا فعل ہے، اس لیے زبان کے ساتھ نیت کے الفاظ کرنا ضروری نہیں۔ نماز، حج، نیت یا عمرہ، تو رائٹ آپشن کیا جی نیت دل کا فعل ہے، اس لیے زبان کے ساتھ نیت کے الفاظ کرنا ضروری نہیں ہے۔ مطلب کچھ لوگ یہ بھی تو کہہ دیتے ہیں نا کہ لو جی اب آپ نے زبان سے نہیں کہا تو کہ نماز ہوئی نہیں، یہ پھر اپنی طرف سے نہ نکالیں۔ نیت مطلب جو ہے وہ افضل عمل ہے، نیت کرنی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر نیت نہیں کی تو ہوگا نہیں، کیونکہ دل کا مطلب یہ فعل ہے، تو دل تو مطلب پھر ان کا حال خدا تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ جی 40th کمزیر، ڈیش کے ترک کرنے سے نماز میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی لیکن اجر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیا ترک کرنے سے جی؟ اور آپشن ہمارے پاس ہیں جی، فرضوں کے ترک کرنے سے، سنتوں کے، وضو کے، یا نفل کے۔ تو رائٹ آپشن سنتوں کے ترک کرنے سے۔ لیکن یہ بھی آپ دیکھیے جی کہ افضل عمل، اب اس پہ بھی محدثین میں جو ہے وہ کافی اختلافات ہیں۔ اب سنت موقدہ آپ جانتے ہیں جو ظہر سے پہلے 4 پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور فجر سے پہلے 2، تو یہ جو ہمارے پاس سنت موقدہ پہلے والی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے بہت تاکید کی گئی ہے۔ سنت موقدہ چھوڑنا، اور جو بندہ اس کا مطلب جو ہے وہ تارک ہے اور مسلسل تارک ہے، اس کے لیے وعید بھی سنائی گئی ہے۔ اور ویسے عاشق تو وہ ہوتا ہے نا، ویسے تو کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہیں، تو غلام کا تو یہ ہے نا، آقا کا جو بھی عمل کرے اس عمل پہ تو اسے فدا ہو جانا چاہیے۔ تو 41 کمز ایئر جی، سوری 41 کمز ایئر، نماز کی حالت میں ڈیش کے لیے ہاتھ چادر کے اندر رکھنا مستحب ہے، مرد کے لیے، بچے کے لیے، بزرگ کے لیے، یا عورت کے لیے؟ تو رائٹ آپشن کیا ہے جی، نماز کی حالت میں عورت کے لیے ہاتھ چادر کے اندر رکھنا مستحب ہے جی۔ تو دیکھیں نا، جس خدا نے یہ کہا ہے کہ تم میری بارگاہ میں آتے ہوئے بھی اپنے ہاتھ بھی چھپا کے رکھو، مستحب ہے یہ۔ اور پھر بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ سب بہنوں کو یہ توفیق بھی عطا فرمائے کہ پردہ بہت چیز ہے، اور عورت نام ہی چھپی ہوئی چیز کا ہے، پردے کا نام ہے۔ جب وہ عیاں ہو گئی تو پھر عورت نہ رہی نا، ٹھیک ہے، تو ڈیفینیشن ہی عورت کی چھپی ہوئی چیز ہے، اور چھپاتے کس کو ہیں؟ خزانے کو، ٹھیک ہے۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے جی کہ نماز کی حالت میں بھی عورت کو کہا گیا کہ تم کانوں کی لو تک بھی اپنے ہاتھ نہ لے کے جاؤ، اپنے جو اعضاء ہیں ان کو چھپاؤ۔ اور آج دیکھیں مطلب کیا کیا ہو رہا ہے ٹک ٹاک پہ، ٹھیک ہے، فیس بک پہ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال اب یہ ہمارا موضوع نہیں ہے جی، بس تھوڑا سا اشارہ کرنا تھا۔ نماز شروع کرنے سے پہلے ہاتھ اوپر اٹھا کر ڈیش کہنے پر وہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو پہلے اس سے پہلے جائز تھیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، سمیع اللہ، یا استغفر اللہ۔ تو رائٹ آپشن ہے جی، نماز شروع کرنے سے پہلے ہاتھ اوپر اٹھا کر اللہ اکبر کہنے پر وہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو پہلے اس سے پہلے جائز تھیں۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ڈیش پڑھنا چاہیے، سورہ فاتحہ، ثنا، درود شریف، یا کلمہ طیبہ۔ تو رائٹ آپشن بالکل آسان جی، ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ ثنا ہے جی۔ اس کے بعد ہمارے پاس کویشچن آتا ہے جی 44، ثنا کے بعد اعوذ باللہ اور ڈیش سے قرأت کا آغاز کرنا چاہیے، بسم اللہ سے، کلمہ شہادت سے، سورہ فاتحہ سے، یا درود شریف سے؟ تو رائٹ آپشن ہے جی بسم اللہ سے قرأت کا آغاز کرنا چاہیے۔ یہ آداب قرآن پاک ہیں اور قرأت کے آداب ہیں کہ بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، سوائے ایک سورت کے جس کا نام سورہ توبہ ہے، اس سے پہلے بسم اللہ قرآن مجید میں نہیں لکھی گئی۔ 45 کمزیت، پہلی رکعت میں دوسرے سجدے سے اٹھتے ہوئے سیدھا ڈیش ہو جانا چاہیے، الٹا ہو جانا چاہیے، کھڑا ہو جانا چاہیے رکوع میں، یا پھر سجدہ میں؟ تو رائٹ آپشن کیا جی، کھڑا ہو جانا چاہیے۔
46 جماعت میں مقتدی امام کے پیچھے ڈیش نہ کرے، شور نہ کرے، گندگی نہ کرے، کرت نہ کرے یا پھر مسواک نہ کرے۔ تو حنفی جو مسلک ہے اس میں جماعت میں مقتدی امام کے پیچھے کرت نہ کرے، مطلب سلفی حنبلی، یہ پھر بات آ جاتی ہے سیکٹس میں، ٹھیک ہے، تو ہم بات وہ کر رہے ہیں جو بکس میں لکھی ہوئی ہے۔ وطر کی نماز میں ڈیش رکھتے ہیں، 5 ہیں جی، 7 ہیں، 3 ہیں یا 17 ہیں، رائٹ آپشن کیا ہے جی، 3 رکھتے ہیں۔ 48 کمزیر نماز باجماعت ڈیش ہے، سنت ہے، فرض ہے، سنت موقدہ ہے یا واجب ہے؟ تو سنت موقدہ ہے جی نماز باجماعت، ٹھیک ہے۔ نماز باجماعت، اب یہ بندے کچھ ہوتے ہیں وہ گھر میں اتنے زیادہ وہ ہو جاتے ہیں کہ نماز ادھر پڑھنی نہیں چاہیے، تو یہ بھی غلط عمل ہے۔ ڈیش اگر جماعت کرائیں تو ان کی نماز مکروہ ہے، بزرگ، خواجہ سرا، عورتیں یا بچے؟ تو رائٹ آپشن ہے جی عورتیں۔ آخری سوال ہمارا ہے جی، نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں کدھر ڈیش ہے، واجب ہے، سنت ہے، سنت موقدہ ہے یا فرض ہے؟ تو رائٹ آپشن ہے جی نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں قرت واجب ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔